نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں اس صدی کی ایک عظیم شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آج کا ہمارا یہ مل بیٹھنا وقت کے مجدد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علیہ ان کی 72ویں سالگرہ کی مناسبت سے ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا مقصود ہے۔ اور یہ خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جس حسن نظم اور جس خوبصورتی کے ساتھ آج کی اس تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے، اس پر میں اوورآل منڈی بہاؤالدین کی تحریک منہاج القرآن اور جملہ فورمز کے قائدین کو بلوموں، مگر PP 66 میری مراد حالیہ اس کے تحریک منہاج القرآن اور جملہ فورمز کے قائدین، ذمہ داران، عہدے داران اور رفقاء کو بالخصوص میں دل کی گہرائیوں سے کروڑہا مرتبہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمارے قائد کو اللہ رب العزت صحت و سلامتی والی لمبی عمر عطا فرمائے، ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھے، اور ہمیں ان کا دست و بازو بن کر آقا کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل وہ ایک چھوٹے سے بچے نے بھی بہت خوبصورت تقریر کی ہے، اور میری گفتگو کے بہت سارے پہلو میں سمجھتا ہوں انہوں نے آسان کر دیا، وہ کور کر دیا۔ اور میاں ریحان مقبول صاحب کا پھر بہت ہی پرمغز خطاب تھا جو بہت بڑی ہمیں دعوت فکر دے رہا تھا۔ اس پر ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اور انہوں نے حق فرمایا ہے جو کچھ فرمایا ہے۔ میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ باری تعالیٰ ان کے زور بیان میں مزید برکتیں عطا فرمائے، تاکہ اسی طرح قائد کا مجاہد اور سپاہی بن کر وہ اس پیغام کو آگے پہنچائے۔ اور میں آج کی اس نشست کے اندر جو چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ان کا تعلق اس بات کے ساتھ ہے کہ پوری دنیا کے اندر حضور شیخ الاسلام کی برتھ ڈے کے موقع پر یہ جو ایک جشن کا سماں بنایا جاتا ہے اور ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے، اور ابھی جیسے وہ بچہ بھی کہہ رہا تھا کہ ہے کوئی ایسی قیادت تو دکھاؤ ہم کو۔ جی ہاں، یہ سارا کریڈٹ بھی اصغر جنجوعہ صاحب کو جاتا ہے، تو ہم جنجوعہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور پھر ابھی مجھ سے قبل ساتھی بڑے خوبصورت انداز میں قائد محترم کی خدمات کو ہی خراج تحسین پیش کر رہے تھے، اور وہ بھی یہ جملہ کہہ رہے تھے کہ یہ حقیقت ہے لوگوں کہانی نہیں، میرے قائد کا کوئی بھی ثانی نہیں۔ تو میں صرف اس بات پر روشنی ڈالنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کون کا آپ کا وصف ہے، امتیاز ہے، کہ جس کی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ واقعتاً اس صدی کے اندر طاہر القادری کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ویسے تو سچی بات ہے کہ ان کا ایک وصف نہیں ہے، بے شمار اوصاف ہیں، اور اللہ نے اس صدی کے اندر جس پہلو کے اعتبار سے دیکھے اللہ نے ان کو لاجواب بنایا ہے۔ مگر میں آج آپ کو ایک بڑی فکری بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے، ایک مومن کا سب سے بڑا سرمایہ وہ اس کا ایمان ہوتا ہے، اور ایمان مومن کا ایسا سرمایہ ہے کہ وہ اپنی جان دینا بھی گوارا کر سکتا ہے، مگر اپنے ایمان پر کبھی کمپرومائز نہیں کرتا۔ وہ سب کچھ دے کے بھی اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم، ایمان کی خیرات مفت، اور ہماری قیمتی ترین متاع وہ یہی ایمان ہے۔
آئیے سمجھتے ہیں کہ ایمان کہتے کسے ہیں۔ آج کی نشست میں گفتگو کے عنوان کے طور پر جو ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، یہ سورہ حجرات قرآن پاک کا 49واں سورہ ہے، اور اس کی یہ ایک آیت کریمہ ہے جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ویسے قرآن پاک کے اندر سینکڑوں مقامات ہیں جہاں باری تعالیٰ نے ایمان کو اور مومن کو ڈیفائن کیا ہے، ان کے اوصاف بیان کیے ہیں، مگر یہ واحد ایک ایسا مقام ہے کہ جس مقام پر باری تعالیٰ نے اس آیت میں آغاز بھی کلمہ حسر سے کیا ہے، اور جب گفتگو کا اینڈ کیا تو وہاں پھر کلمہ حسر استعمال کیا، اور درمیان میں ایمان کو ڈیفائن کیا۔ بڑی توجہ طلب بات ہے، ہمارے ایمان سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ باری تعالیٰ نے بات یوں شروع کی، فرمایا انما المؤمنون، جس کا معنی یہ ہے کہ مومن صرف اور صرف وہ لوگ ہیں۔ کون؟ جن کا آگے ذکر آئے، یہ صرف اور صرف انما کا معنی ہے، اس کے علاوہ کوئی مومن کہلانے کا حقدار۔ کون؟ فرمایا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ پر بھی ایمان لائے اور اس کے رسول پر بھی ایمان لائے، اور خالی وہ حلق سے اوپر ایمان نہیں چاہیے، بلکہ آگے فرمایا ایسا ایمان ثم لم یرتابوا، کہ پھر اس ایمان کے اندر شک کی دراڑ پیدا نہ ہونے دے۔ ایسا پکا اور سچا ایمان چاہیے۔ اس کی زیادہ وضاحت میں نہیں جانا چاہ رہا۔ ساتھ ہی اسی آیت کریمہ میں باری تعالیٰ نے ایمان کو ڈیفائن کرتے ہوئے دوسری بات کی کہ جب تم نے زبان سے اقرار کر لیا، دل سے تصدیق کر دی کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں، تو فرمایا مومن بننے کے لیے اگلا تقاضا اور اگلی شرط یہ ہے کہ مومن وہ ہوں گے وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پھر جو اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ دو ہی شکیں یہاں بیان کی ہیں، کوئی اور تفصیل نہیں۔ جب اتنی بات کر لی، اب آیت کو اینڈ کرنا چاہا، کلوز کرنا چاہا، تو پھر کلمہ حسر ہے۔ اب آگے فرمایا اولئک هم الصادقون، فرمایا جو ان تقاضوں کو پورا کریں، حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے دعوی ایمان میں سچے۔ اس انداز سے قرآن میں کسی مقام پر ایمان کو ڈیفائن نہیں کیا، یہ واحد ایک مقام ہے کہ جہاں شروع میں بھی حسر ہے، اینڈ پہ بھی حسر ہے۔ فرمایا اس کے بغیر ایمان کا کوئی کنسیپٹ ہے ہی نہیں، کوئی تصور نہیں ہے جو ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ ایمان کے کس پائے۔ میں نے عرض کیا کہ دو ہی چیزیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، اور ایسا ایمان کہ جس میں شک کی دراڑ پیدا نہ ہونے پائے۔ اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ فرمایا اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ جب جہاد کا لفظ انسان سنتا ہے نا تو فوراً اس کے ذہن میں ایک کنسیپٹ جاتا ہے کہ شاید اس سے مراد یہ ہے کہ بس گن پکڑنے میدان جنگ میں چلے جائیں اور دشمن سے لڑیں۔ یاد رکھیں، یہ جہاد کا کنسیپٹ جو جہاد کا اصل معنی ہے، اس کے وسیع تر تصورات میں سے ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اور شاید اس جہاد کی تو ہر مومن کی زندگی میں نوبت ہی نہیں آتی۔ تو جہاد کا سارا معنی یہ نہیں ہے۔ جہاد کا لفظ نکلا ہے جہد سے، اس کا معنی ہوتا ہے تگ و دو کرنا، ایفرٹ کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا، جد و جہد کرنا۔ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے بعد اگر سچے مومن بننا چاہتے ہو تو پھر اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہوگا، تگ و دو کرنی ہوگی، ایفرٹ کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی، محنت کرنا ہوگی۔ جب اتنا معنی بندہ سنتا ہے نا تو سن کے ایک فطری سا سوال ہے جو بندے کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو جان اور مال کے ساتھ جد و جہد کرنی ہے، تگ و دو کرنی ہے، ایفرٹ کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، مگر فار وٹ؟ کس کے لیے؟ جس کے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ یہ جہاد کس مقصد کے لیے؟ یہ تگ و دو، یہ جد و جہد، یہ محنت، یہ ایفرٹ کس مقصد کے لیے کرنی ہے؟ اس کا بیان نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ جد و جہد کرنی ہے۔ وہ سمجھنے کے لیے کہ کس مقصد کے لیے کرنی ہے، قرآن کی ایک معروف آیت کریمہ ہے،
اور یہ بات باری تعالیٰ نے 3 مقامات پر قرآن پاک میں کی ہے۔ میں سورہ صف کے کلمات پڑھ رہا، باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ فرمایا اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، اور بھیجا اس لیے ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ میرا یہ رسول اس دین حق کو دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب کرے۔ میں آپ کی پوری یکسوئی اور توجہ چاہ رہا ہوں، ان بچوں کو بٹھائیں فوراً بھائی، اور انتظامیہ کے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اب ذرا آنے جانے کا سلسلہ ادھر فرنٹ پہ بالخصوص نہیں رہنا چاہیے، اس کو تھوڑا سا کنٹرول کریں، تاکہ اتنی محنت سے آپ نے پروگرام سجایا ہے، لوگوں کو دعوت دی ہے اور لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر آئے ہیں، تو کوئی میسج پہنچنا چاہیے لوگوں تک۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اس پر پھر غور کریں۔ ابھی آپ نے سوچا نہیں ہے کہ اس میں باری تعالیٰ فرما کیا رہے ہیں۔ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، 2 نعمتیں دے کر بھیجا ہے، ایک ہدایت اپنی بارگاہ سے دے کے بھیجا ہے، اور دوسرا دین حق دے کر بھیجا ہے۔ اور بھیجا اس لیے ہے تاکہ میرا یہ رسول میری طرف سے ملنے والی اس ہدایت اور گائیڈ لائن کی روشنی میں اس دین حق کو دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب کرے۔ یہ اللہ کا منشا ہے، اور اس منشا کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اللہ نے یہ ذمہ داری کائنات کے اندر اس ہستی کو سونپی ہے جس سے بڑھ کر کائنات میں اس کا محبوب بھی کوئی نہیں ہے۔ اب اگلا ایک ذہن میں فطری سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اس دین کو غالب کیوں کرنا چاہتا ہے؟ یاد رکھیں اس میں اللہ کا اپنا کوئی مفاد نہیں ہے۔ اللہ ہماری طرح کے فائدے اور نقصان سے بالاتر ہے۔ کسی کام کے ہونے سے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، اور کسی کام کے نہ ہونے سے اس کا رتی برابر کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ وہ ان چیزوں سے بڑا بلند ہے۔ تو پھر اللہ اس دین حق کو کیوں غالب دیکھنا چاہ رہا ہے؟ یاد رکھیں کہ اس دین حق کو غالب کرنے میں اسے مفاد بھی ہمارا عزیز ہے، اپنے بندوں کا، مخلوق کا مفاد عزیز ہے۔ ویسے حاجی صاحب ہمارے پاس ایگزیکٹ مجھے بتا دیں، کیونکہ یہ جو ہے نا ابھی یہ چمچوں والے بھی بیٹھنے چاہیے، اگر تو بات کرنی ہے گفتگو، اگر سمجھتے ہیں کہ حال کا ٹائم ختم ہو گیا ہے تو میں گفتگو اینڈ کر دیتا۔ ہاں ان کو روک دیں پھر۔ ہاں دیکھیے جب کوئی بات میری توجہ سے سنے نا، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر بے موقع کوئی شخص پلک بھی جھپکتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میں کوئی وقت پاس کرنے کے لیے تو کھڑا نہیں ہوا ہوں، میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، کوئی آپ سے بات کرنا چاہ رہا اور کوئی قصہ کہانی نہیں سنانا چاہ رہا، میں اللہ کا قرآن آپ کے سامنے رکھ رہا، اور کوئی بندہ دھیان سے میری بات نہ سنے تو کیا فائدہ ہے ایسی بات کرنے کا؟ تو باقی کام یہ کھانا پینا، ساری زندگی کھانے پینے میں گزرا ہے، اب ان چیزوں سے ہمیں اونچا ہونا چاہیے۔ وہ دور گزر گیا کہ لوگ جھولیاں اٹھا کے چاول لینے کے لیے نکلا کرتے تھے۔ یہ منڈی بہاؤدین کا علاقہ ہے، کوئی جنوبی پنجاب، سندھ یا بلوچستان میں تو نہیں بیٹھے ہوئے آپ۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میری باتوں پر آپ توجہ دیں گے، یکسوئی سے سنیں گے۔ وقت بڑی قیمتی شے ہے، اس سے زیادہ قیمتی شے انسان کا کچھ نہیں ہے۔ اپنا وقت کبھی زندگی میں ضائع نہیں کریں، اور میں کوشش کروں گا کہ میں بھی آپ کا وقت ضائع نہیں کروں، اس لیے توجہ سے سنیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو باری تعالیٰ دین کو غالب دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں مفاد بھی اسے ہمارا عزیز ہے۔ ہمارا مفاد اس میں کیا ہے؟ اب اس کو سمجھنا ہوگا کہ دین حق کیا ہے۔ یاد رکھیں دین حق سے مراد ہے دین اسلام، اور باری تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہی ہے۔ اب اسلام کیا ہے؟ آپ نے زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ جملہ ضرور سنا ہوگا کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اللہ نے ہم انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے جو نظام عطا کیا ہے، جو دستور عطا کیا ہے، جو ڈسپلن عطا کیا ہے، اسے کہتے ہیں اسلام۔ اللہ ہے ہمارا خالق، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے،
اور اس نے پیدا کر کے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک نظام دیا کہ اگر میرے دیے ہوئے نظام کے مطابق زندگی گزارو گے تو تمہاری دنیا بھی کامیابی سے ہمکنار ہوگی اور تمہاری آخرت بھی کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ وہ چونکہ بنانے والا ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، دیکھیے آپ بازار میں ایک موبائل خریدنے کے لیے چلے جائیں تو جب نیا موبائل خریدتے ہیں نا تو جس کمپنی نے اسے بنایا ہوتا ہے وہ ساتھ ایک چھوٹا سا کتابچہ بھی دیتے ہیں۔ آپ ٹی وی خریدیں، فریج خریدیں، کار خریدیں، موٹر سائیکل خریدیں، ایک کتابچہ ملتا ہے کمپنی کی طرف سے، اور اس کے اندر کیا لکھا ہوتا ہے؟ چونکہ انہوں نے اسے بنایا ہوتا ہے تو اس کو استعمال کا پورا ایک سسٹم دیتے ہیں، اور وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ یہ چیز ہم نے بنائی ہے، اگر ہمارے دیے ہوئے سسٹم کے مطابق اسے استعمال کرو گے تو اس کی کارکردگی اور پرفارمنس بڑی اچھی ہوگی۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم پڑھتے ہی نہیں اس کو، آگے پھینک دیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا بنانے والا ہے اللہ، اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ میرے بنائے ہوئے انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز کس سسٹم میں ہے، اور وہ جو اس نے سسٹم ہمیں دیا اس کو کہتے ہیں دین اسلام۔ اور جب انسان کو اللہ نے پیدا کر کے دنیا میں بھیجا تو انسان نے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے آگے کہ یہ جو مجھے زندگی ملی ہے، موقع ملا ہے، اس کو کیسے کامیابی سے ہمکنار کر سکتا ہوں۔ کسی نے سوچا لوٹ مار کرو، مار داڑ کرو، عیاشی کرو، یہی کامیابی ہے چند روزہ زندگی۔ کسی نے سوچا ناجائز طریقہ تو غلط ہے، کام جائز ہونا چاہیے، اچھا کاروبار ہو، بزنس ہو، کوٹھی بنگلہ ہو، اچھی گاڑی ہو، اس میں مزہ ہے۔ کسی نے سوچا کوئی صدارت اور وزارت مل جائے تو شاید اس میں زیادہ کامیابی ہے۔ حتیٰ کہ آپ کبھی دیکھیں قومی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر یہ جو حکومتیں بنتی ہیں، سپر طاقتیں بنتی ہیں، وہ اپنے نظام جاری کرتی ہیں۔ کسی دور میں آپ نے نیو ورلڈ آرڈر کا نام بڑا سنا ہوگا، قائد محترم نے اس پر بڑے خطابات کیا۔ امریکہ سپر طاقت بنا، اس نے ایک نیو ورلڈ آرڈر جاری کیا، پوری دنیا اس نظام کے مطابق چلے۔ حکومتوں کے اپنے نظام ہوتے ہیں، انسان نے آ کر کئی نظام اپنے وضع کر رکھے۔ اللہ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ محبوب تمہیں بھیج رہا ہوں اور ذمہ داری یہ سونپ رہا ہوں کہ میں نے انسان کو زندگی گزارنے کا جو نظام عطا کیا ہے نا، آپ جائیں اور ان کے اپنے بنائے ہوئے باطل نظاموں پر میرے اس سسٹم اور دین حق کو غالب کریں، کیونکہ جب یہ نظام غالب ہوگا تو انسان کو اس سسٹم کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع ملے گا۔ جب اس کے مطابق وہ زندگی گزارے گا تو اس کی دنیا بھی سنورے گی اور اس کی آخرت بھی سنورے گی۔ اس لیے اللہ اس دین کو غالب دیکھنا چاہتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے آ کر لوگوں کو دعوت دی، لوگوں آؤ، اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول اور اس کا نمائندہ بن کر آیا ہوں، یہ ذمہ داری اللہ نے مجھے دی ہے، آؤ میری دعوت کو قبول کرو، میرے دست و بازو بنو اور کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب میں ٹیکنیکل ورڈز یوز کر رہا ہوں، بڑی توجہ سے سنیں۔ دیکھیں نا، اللہ نے یہ ذمہ داری دی، کیٹاگوریکل 3 مقامات پر فرمایا کہ محبوب بھیجا اس لیے ہے کہ آپ نے جا کر اس دین حق و باطل نظاموں پہ غالب کرنا ہے۔ اب آقا نے دعوت سے آغاز کیا، جب آپ نے دعوت دینا شروع کی تو آپ کی دعوت سے ایک تحریک کا آغاز ہوا۔ کیا ہوا؟ ایک تحریک کا۔ اگر اس تحریک کو ہم کوئی نام دینا چاہیں کہ اس تحریک کا نام کیا ہو سکتا ہے، تو اس تحریک کا نام ایک ہی بنتا ہے کہ وہ تحریک غلبہ دین حق کی تحریک تھی، کیونکہ اللہ نے بھیجا ہی ان کو دین غالب کرنے کے لیے تھا۔ تو آپ کی دعوت سے اس غلبہ دین حق کی تحریک کا آغاز ہوا، اور جب آپ کی دعوت سے وہ تحریک چلی تو وہ لوگ جو آپ کی دعوت کو قبول کر رہے تھے اور دعوت قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، ان کو اگر کوئی ٹائٹل دینا چاہیں کہ وہ کون تھے، وہ خوش نصیب تھے جو کلمہ پڑھ کے اس غلبہ دین حق کے لیے اٹھنے والی تحریک کے کارکن بن رہے تھے، اس کے ممبر بن رہے تھے، اس کو جوائن کر رہے تھے، اور وہ کلمہ پڑھ کے در حقیقت اس وفاداری کا اعلان کر رہے تھے کہ مولا جس دین کو غالب کرنے کے لیے تو نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، ہم کلمہ پڑھ کے اعلان کر رہے ہیں کہ اس دین کے غلبہ کے لیے اگر تن من دھن بھی قربان کرنا پڑا تو اس قربانی سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔
وہ جو اللہ نے ایمان کا حصہ بنایا نا، جان اور مال سے جہاد، یہ وہ جو میں نے کہا تھا جہاد فار وٹ، کس کے لیے جدوجہد، کس کے لیے تگودو، وہ جو اللہ جس دین کو غالب دیکھنا چاہتا ہے نا، اس دین کے غلبہ کے لیے محنت کرنا، تگودو کرنا، جدوجہد کرنا، یہ جدوجہد یاد رکھیں یہ فقط ایک نیک عمل نہیں ہے۔ میں بڑی خاص بات کہہ رہا ہوں، دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک ایمان ہوتا ہے، دوسرے اعمال صالحہ ہوتی ہیں۔ بار بار قرآن میں دو چیزوں پر کامیابی کا انحصار ملتا ہے، یہ دین حق کے غلبہ کے لیے محنت، تگودو، جدوجہد، یہ فقط نیک عمل نہیں ہے، وہ عمل تو ہے ہی، مگر اللہ نے اس جدوجہد کو ہمارے ایمان کا حصہ بنایا ہے۔ اس جدوجہد کے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا ہے، اگر یہ تگودو، یہ ایفرٹ نکل جائے۔ اور صحابہ کرام کلمہ پڑھ کے یہ وفاداری کا اعلان کر رہے تھے، اور آج قیامت تک بھی جب کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے کلمے کا ایک ہی معنی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ مولا جب کبھی بھی اس دین پر کوئی کڑا وقت آیا تو اس دین کے تحفظ کے لیے اگر سب کچھ بھی قربان کرنا پڑا تو وہ قربان کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ ہے ایمان کا معنی۔ اور اسی لیے حضرت اقبال نے کہا تھا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمانی اتنی آسان نہیں ہے کہ 5 نمازیں پڑھ لی، 1 مہینے کے روزے رکھ لیے، حج عمرہ کر لیا تو کہا چلو دینداری کا حق ادا ہو گیا۔ مسلمانی کچھ اور بھی ڈیمانڈ کرتی ہے۔ حضرت اقبال اکثر گنگنایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے مولا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ اقبال کی شاعری بازاری شاعری نہیں ہے، وہ کیا کہتے تھے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ اور آگے غور کریں، وہ کہتے ہیں میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یہ اسی پر زور ہے، یہ بھی حسر ہے۔ اگر وہ دین ہی غالب نہ آیا تو اللہ نے ہمارے کلمہ پڑھنے کو کیا کرنا ہے؟ کلمہ تو اس لیے پڑھا تھا کہ مولا جو تیرا منشا ہے کہ دین غالب آئے تاکہ تیری مخلوق کو اس سسٹم کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع ملے، یہ کلمہ پڑھ کے بندہ اس وفاداری کا اعلان کرتا۔ اور اگر مزید اس کو قرآن کی روشنی میں کوئی پوچھنا چاہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے قرآن کی بھی کوئی سند ہے تو سورہ توبہ کو پڑھ لے، اس کی آیت نمبر 111 ہے۔ باری تعالیٰ نے مومن کی بات کی، فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، فرمایا بے شک اللہ مومنوں سے یہ سودا کر لیتا ہے کہ جب تم نے کلمہ پڑھ لیا تو اب تمہاری جانیں بھی میری اور تمہارا مال بھی میرا، یہ سودا ہو گیا۔ اچھا اللہ نے جانے اور مال لے کے کو ڈیکوریٹ کر کے کہیں سجا کے رکھنے، کیا کرنا ہے اس نے جانے اور مال لے کے؟ وہ کہتا ہے جب تم نے کلمہ پڑھ لیا تو یہ سودا ہو گیا کہ اب جان اور مال میرے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرو گے، اس کے لیے ایفرٹ کرو گے، جدوجہد کرو گے، تگودو کرو گے، اور مولا ملے گا کیا؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جب جانے اور مال مجھے دے دو گے تو میں خدا وعدہ کرتا ہوں اس کے بدلے تمہیں جنت عطا کروں گا۔ یہ مومن سے سودا ہو جاتا ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ المیہ ہے کہ آج ہم اپنے ایمان کی حقیقت کو بھول گئے ہیں۔ یہ باتیں بتاتا کوئی نہیں، یہ علماء کی گفتگو کا عنوان ہی نہیں بنتا ہے۔ یہ میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، کوئی دائیں بائیں سے چیزیں نہیں لا رہا آپ کے لیے۔ خیر سبجیکٹ طویل ہے، میں شارٹ کرتے ہوئے آپ کو منزل تک لانا چاہ رہا ہوں۔ پھر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس غلبہ دین حق کی تحریک کا آغاز کیا اور قربانیوں کی ایک تاریخ رقم ہوئی، اور بالآخر 8 ہجری کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان کے ساتھ جب مکہ کی سرزمین میں داخل ہوئے تو آپ نے اس دین حق کو ایک مرتبہ باطل نظاموں پر غالب کر کے دکھا دیا۔ مگر 14 صدیوں کی تاریخ گواہ ہے کہ اسی دین پر پھر کئی مرتبہ زوال آیا، اور جب کبھی بھی زوال آیا
تو اللہ نے پھر کسی مرد کلندر کو بھیجا اپنے محبوب کی امت میں، جس نے آقا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پھر آقا کے دین اور امت پر آنے والے اس زوال کو عروج میں بدل کر دکھائے۔ اس کے لیے پھر تحریکیں چلی، اسی آقا کے نقش قدم پر چلی۔ اور آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یاد رکھیں اس میں رتی برابر شک کی گنجائش نہیں ہے، اس وقت دین پھر زوال کا شکار ہے، امت مسلمہ پھر زوال کا شکار ہے۔ اور میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں جو سمجھنے کے لیے بڑی آسانی ہوتی ہے، کوئی سمجھے کہ کیا زوال ہے اس وقت، تو میں ایک ہی بات آپ کو کہتا ہوں کہ کبھی ٹھنڈے دل سے سوچیں، جائزہ لیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ کے جس دین کو قبول کیا ہے، اللہ نے آسمانوں سے ہمارے لیے ایک ہی کتاب نازل کی ہے جسے قرآن کہتے ہیں، مگر بحثیت امت جائزہ لیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو ڈھنگ کے ساتھ اپنی وہ کتاب پڑھنا آتی ہے؟ اس سے بڑا زوال بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ ہم ایک آزاد اسلامی ریاست میں رہتے ہیں جس میں دین سیکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، ہم زندگیاں گزارے بیٹھے ہیں جتنے یہاں پر ہیں، بال سفید ہو گئے، وہ چند صورتیں بھی صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں آتی جو روز نماز میں پڑھنا ہوتی، اور پھر سوچیں کہ جن بیچاروں کو یہ قرآن پڑھنا آ جاتا ہے ان میں سے وہ کتنے بچتے ہیں کہ جو پڑھے ہیں تو ان کو سمجھ بھی آتی ہے کہ اس کتاب کے اندر لکھا کیا ہے۔ اس سے بڑا المیہ اور زوال کیا ہوگا؟ آج ہم اتنے پست ہو چکے ہیں کہ کوئی شخص اپنی ذات کے ساتھ بھی مخلص نظر نہیں آتا ہے، ہمارے حلق سے اوپر کچھ اور ہوتا ہے، نیچے کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم نے جس کلمے کے نام پر اس ملک کو حاصل کیا اس کلمے کے ساتھ آج مخلص نہیں رہے۔ یہ جو دھوکہ ہے، فراڈ ہے، چور بازاری ہے، لوٹ مار ہے، قتل و غارت ہے، عریانی فحش ہے، جو کچھ یہ قوم کر رہی ہے، اللہ ماشاءاللہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، مگر مجھے بتائیں اگر کوئی اپنے ساتھ ہی مخلص ہو تو مسلمان ہونے کے ناطے اسے یہ زیب نہیں دیتا۔ لگتا ہے یہ ہم اپنے ساتھ بھی مخلص نہیں رہے، اس سے بڑا زوال اور کیا ہوگا؟ اور پھر اگلی بات میں آپ کو پھر متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے بتائیے کہ یہ دور نبوت کس کا ہے؟ کوئی نیا نبی آیا ہے؟ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، ختم نبوت کے نام پر بڑے بڑے جلسے سنتے ہیں، ہورڈنگ لگی ہوئی دیکھتے ہیں، بڑے بڑے کیا کچھ ہوتا ہے سب کچھ، تو یہ تو جانتے ہیں نا نبوت کا دروازہ بند، اب قیامت تک نبی کوئی نہیں آ سکتا، تو یہ کس کا دور نبوت ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ کس کا دور رسالت ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دور رسالت ہے، یہ انہی کا دور حکومت ہے۔ آج بھی دین کو غالب کرنے کی لائبلٹی اور ذمہ داری ہمارے آقا کے کندھوں پر ہے، اور آقا آج بھی گنبد خضرا میں تک رہے ہیں کہ کون ہے جو میرے اس دین کی سربلندی کے لیے میرا نمائندہ بن کر پھر میدان عمل میں نکلتا ہے۔ وقت نہیں ہے، بہت باتیں میں کروں، مگر میں صرف آپ کو نچوڑ دے رہا ہوں۔ آپ نے کبھی اقبال کا شکوہ اور جواب شکوہ پڑھا ہوگا۔ اقبال نے پہلے مسلمانوں کا نمائندہ بن کر خدا سے شکوہ کیا، اس میں بڑا کچھ اس نے کہا، اب اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، میں ایک آدھ شعر پڑھتا ہوں۔ اقبال مسلمانوں کا نمائندہ بن کر خدا سے کہتا ہے کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، اوروں کو تو ملے حوروں قصور، مسلمان سے فقط وعدہ ہی ہو کہ بس آخرت میں جنت ملے گی، حوریں ملیں گی، قصور ملیں گے۔ یہ ایک طویل سبجیکٹ ہے جس کی تفصیل میں جانے کا وقت متحمل نہیں ہے۔ پھر اقبال نے خدا کا نمائندہ بن کر مسلمانوں کو جواب دیا، میں دو تین شعر وہ بھی سناتا ہوں۔ اقبال خدا کا نمائندہ بن کر خدا کی طرف سے بندوں کو، مسلمانوں کو جواب دے رہا ہے کہ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، تو میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ میں نے تو ایسے کہ چند شعر پڑھے ہیں، اور جب جواب شکوہ کا اینڈ کیا نا
تو جواب شکوہ کا جو سب سے آخری شعر جس پہ اقبال نے اپنے کلام کو مکمل کیا ہے، تو اقبال خدا کا نمائندہ بن کر بندوں سے کہہ رہا ہے، یعنی خدا بندوں سے کہہ رہا ہے کہ بندے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ جن چیزوں کا رونا روتے ہیں نا، خدا کہہ رہا بندے صرف ایک کام کر لے کہ تو میرے مصطفیٰ کا وفادار بن جائے۔ اور ہم نے وفاداری کیا سمجھ لیا؟ ہم کہتے ہیں سال کے بعد میلاد کا جلسہ کر لو، اس سے بڑی وفاداری کیا ہے؟ تسبیح لے کے 100 مرتبہ روز درود پاک پڑھ لو، اس سے بڑی وفاداری کیا ہے؟ ہماری وفاداری کا کرائٹیریا صرف اتنا ہے۔ ٹھیک ہے، تب وفاداری کا آپ دائرہ کھینچیں گے، کہیں نہ کہیں یہ چیزیں ایڈجسٹ ہوں گی اس میں، مگر وفاداری صرف ان چیزوں کا نام نہیں ہے۔ اللہ نے جس مقصد کے لیے اپنے رسول کو بھیجا کہ دین غالب آنا چاہیے، آج دین کی قدریں مٹ رہی ہو، دین بدنام ہو رہا ہے، دین کا نام لینے والے پس رہے ہو، اور ہم خالی میلاد کے جلسوں اور درود پاک پڑھنے سے گزارا چلائیں تو یہ وفاداری نہیں ہے۔ وفاداری یہ ہے کہ آقا کے اس دین کے غلبہ کے لیے پھر میدان عمل میں نکلے۔ اور میں علی وجہ البصیرت، جو میں نے پہلا بنیادی سوال جہاں سے بات شروع کی تھی، اب ادھر آپ کو لانا چاہ رہا ہوں۔ مجھے رتی برابر اس بات میں شک نہیں ہے، میرا پورا ایمان اور یقین ہے اس بات پر، اور میں بڑی بات کہنے لگا ہوں، اور میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ میں جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا، میں کوئی جوش میں نہیں ہوں، میں ہوش سے پوری بات کہہ رہا ہوں۔ اس وقت روئے زمین پر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے غلبہ کے لیے اگر کوئی تحریک کام کر رہی ہے تو اس تحریک کا نام ہے تحریک منہاج القرآن، اور اگر کوئی قیادت کام کر رہی ہے تو اس قیادت کا نام ہے ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ مجھے معلوم ہے کم از کم بھی 70% تو ہمارے منہاج القرآن کے لوگ بیٹھے ہوئے، کلیپنگ آپ کا حق بنتا ہے کہ بھئی آپ کے قائد کی بات ہوئی ہے، آپ کلیپنگ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اور اگر کوئی عوامی اجتماع ہوتا وہاں میں یہ بات کرتا تو ممکن ہے لوگ میری دماغی کیفیت پر بھی شک کرنے لگتے کہ لگتا ہے بندے کا دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ مگر میں پھر بتا رہا ہوں، میں نے ہوش و حواس سے کہا ہے۔ آئیے یہ تھوڑا سمجھاتا ہوں میں نے کیوں کہا ہے۔ اتنی بڑی بات کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کوئی یہ سوچے کہ شاید میں نے باقی تنظیموں جماعتوں کو نیگیٹ کر دیا، تو نہیں، یہ آپ نے سمجھنے میں غلطی۔ دیکھیے دین کی خدمت کرنے کے کروڑوں گوشے، اور جو شخص روئے زمین پر جہاں بھی جس پلیٹ فارم پر، حتیٰ کہ کوئی پلیٹ فارم بھی نہ ہو، تنہا کسی کونے میں بیٹھ کر بھی اللہ کے دین کا کوئی کام کرتا ہے نا، اگر وہ مخلص ہے، نیت صاف ہے، تو اللہ اس کو اجر ضرور دے گا۔ اور جماعتوں تنظیموں کی کمی نہیں ہے جو دین کا کام کرنے والے ہیں۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا ایٹ پٹو تے سو نکلو، تو کوئی کہے میں نے سب کوئی نگیٹ کر دیا، نہیں، یہ بددیانتی ہوگی، ایسا نہیں میں کہہ رہا۔ میری بات کو سمجھے جو میں کہہ رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں جو شخص جتنا جہاں بھی کام کرتا ہے اللہ اجر ضرور دے گا۔ اب بہت ساری جتنی تنظیمیں اور جماعتیں ہیں نا، ان کا اگر آپ جائزہ لیں تو بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جن کا ذوق ہوتا ہے وہ مسجدیں بڑی بنواتے ہیں، کئی دین کا کام کرنے والے ان کا ذوق ہوتا ہے وہ مدرسے بڑے بنواتے ہیں، کئیوں کا ذوق ہوتا ہے وہ یتیم بچیوں کی شادیاں ہر سال کرواتے ہیں، کئیوں کا بڑا شوق ہوتا ہے وہ یتیم بچوں کے لیے ادارے بناتے ہیں، کئی غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، دسترخوان کھولے ہوتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں لوگ مفت میں روز کھانا کھا کے جاتے ہیں۔ الغرض ایسے بہت سارے کام دین کی تبلیغ، ہمارے بھائی ہیں نا جو ایک ایک گھر میں جا کے دروازے ناک کر کے کہتے ہیں آؤ نماز پڑھنے کے لیے، تو یہ بھی دین کی خدمت ہے۔ کوئی لوگوں کو آقا کی سنتیں بنواتے ہیں، امامہ ایسے باندھو، داڑھی ایسے رکھو، لوٹا ایسے پکڑو، یہ ساری سنتیں ہیں، یہ دین کی خدمت ہے، اور اللہ ان سارے کاموں پر اجر دیتا ہے۔ کسی کی محنت بھی رائے گا نہیں جائے گی۔ مگر میں پھر زوردار طریقے سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے چند ایک جتنے کام گنوائے ہیں یا اس طرح کے بہت سارے اور ان میں سے کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں ہے جس کے ذریعے دین کے غلط نظاموں پر تو آپ جتنے
دین غالب آ جائے گا؟ جتنی چاہے مسجدیں بنواتے پھریں، یہ نیکی کے کام ضرور ہیں مگر ان سے دین غالب نہیں آتا۔ تو آپ کہیں گے دین غالب کیسے آتا ہے؟ دین کے غلبہ کے لیے ایک فکر چاہیے، ایک سوچ چاہیے، ایک تھاٹ چاہیے، دنیا کے حالات کا ویژن اور ادراک چاہیے، پھر اس دین کے غلبہ کے لیے ایک منظم پلاننگ چاہیے، اس منظم پلاننگ کے بعد پھر اس کے لیے منظم ایفرٹ اور جد و جہد چاہیے، وسائل چاہیے، تاکہ آپ کہیں سوچ سکتے ہیں کہ اس ایفرٹ کے نتیجے میں دین کے غالب آنے کے بھی کوئی امکانات ہو سکتے ہیں۔ اور آپ جتنی پاکستان میں ہم یہیں کی بات کرتے ہیں، دنیا کو بھی ملا لیں، جو دین کا کام کرنے والی اس وقت تنظیمیں اور جماعتیں ہیں نا، ان میں سے 99% تنظیمیں اور جماعتیں وہ ہیں جن کے ہاں یہ سوچ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، وہ جسٹ نیکی کا کام سمجھ کے کو کام کر رہے ہوتے۔ اللہ ان کو اجر دے گا اس پر۔ اور جو میں نے 1% کی گنجائش رکھی ہے نا، کوئی ایسے بھی ہوں گے جو انقلاب کا، دین کے غلبے کی بات کرنے والے ہوں گے کہ ہم بھی انقلاب لانا چاہتے ہیں، دین کے غلبے کی بات کرتے ہیں۔ کوئی 2 4 5 ایسی قیادتیں اگر آپ کے ذہن میں آتی ہوں قومی یا بین الاقوامی سطح پر، میں اس موجودہ حالات کی بات کر رہا ہوں، اس دور کی بات کر رہا ہوں جو میں نے دعویٰ کیا ہے۔ آپ کبھی یہ جو 5 7 باتیں میں نے کی ہیں نا، ان قیادتوں کا، ان چیزوں پر دنیا کے حالات کا ادراک کتنا ہے، غالب کرنے کے لیے ویژن کیا ہے، اس کے لیے اس کی منظم پلاننگ کتنی ہے، اب تک اس نے زندگی میں کتنی ایفرٹ کی ہے اس دین کے غلبہ کے لیے۔ یہ 4 چیزوں پر آپ انالیسس کریں گے نا، تو جسے کہتے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، ہر چیز نکل کے سامنے آ جائے۔ ان میں سے بہت سے ایسے لیڈر ہوں گے جو جیسے حادثاتی طور پر لیڈر بن گئے، ارد گرد سے ایسے نعرے سنے، آوازیں سنے، انہوں نے کہا نعرہ اچھا ہے تم بھی لگا دو۔ تو نعرے لگانے سے تو دین غالب نہیں آتا۔ اور میں جس ہستی کی بات کر رہا ہوں جس کو دنیا ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے نام سے یاد کرتی ہے، یاد رکھیں طاہر القادری کو حادثاتی طور پر لیڈر نہیں بنا، طاہر القادری ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا، ان کی ولادت سے بھی قبل ان کے والد گرامی حضرت ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حرم پاک کے اندر مقام منتظم پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کے غلاف کو تھام کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ مولا ایک ایسا بیٹا عطا کر جو تیرے دین کی ایسی خدمت کرے کہ جس کے نتیجے میں دین کا جھنڈا پوری دنیا پر لہرائے۔ پھر یہ دعا قبول ہوئی تھی، اور خود کمری والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ فرید الدین تمہیں مبارک ہو، اللہ تمہیں بیٹا دے گا اور اس کا نام بھی طاہر رکھنا۔ یہ نام بھی ان کا عطا کرتا ہے۔ آگے اور کیا کیا کرم نوازیاں ہوئیں یہ ایک الگ پورا چیپٹر ہے۔ جنگ میں مجھے رہنے کا موقع ملا اور ان لوگوں سے براہ راست مجھے ملاقات کا شرف ہے جو قبلہ حضور کے بچپن کے دوست ہیں، کلاس فیلو سے۔ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری ابھی پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا، اور اس وقت ان کے ویژن کا عالم یہ تھا کہ اپنے گلی محلے کے بچوں کو، کلاس فیلوز کو اکٹھا کر لیتے، گھر کے باہر ایک پتھر ہوتا تھا اس پہ چڑھ جاتے، انقلابی خطاب کرتے اور اس وقت کہتے تھے کہ میں اپنے آقا کے دین کے غلبہ کے لیے ایسی محنت کروں گا کہ دین کا جھنڈا پوری دنیا پہ لہرائے۔ طاہر القادری کو حادثاتی طور پر لیڈر نہیں بنا ہے، جس کے والد گرامی نے تربیت کی ہے وہ ایک الگ داستان ہے۔ 1973 میں جب ابھی منہاج القرآن کی بنیاد بھی نہیں رکھی تھی، آپ ابھی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے، تو آپ نے پورا انقلاب کا نقشہ کھینچا اپنی ڈائری میں لکھا۔ میں تو خلاصے کے طور پر 3 4 جملے بتا رہا ہوں۔ آپ نے کہا کہ انشاءاللہ میں اپنے آقا کے دین کی سربلندی کے لیے ایک تحریک کا آغاز کروں گا۔ شروع میں لوگوں کو میری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، ٹھٹھا کریں گے، راستے میں بڑی بڑی رکاوٹیں آئیں گی، جانتا ہوں یہ راستہ کھلا ہے، مگر دنیا کی کوئی طاقت میرے اٹھے ہوئے قدموں کو روک نہیں سکے گی۔ سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے، اور وہ وقت آئے گا جب اس دھرتی پر مستفی انقلاب کا سریرہ ضرور ہو کر رہے گا۔ ان کی یہ لکھی ہوئی ڈائری
اس کے سارے عکس لے کر، تصویریں لے کر، جو آپ کی کتاب ہے پرانی فلسفہ انقلاب، اس کے اینڈ پر وہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ میں نے تو ایسے خلاصے کے طور پر چند جملے کہے ہیں، وہ پڑھیں تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اس بندے نے کیسی تصویر کھینچی۔ ہم جب جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن اس وقت ہوتی تھی جب ہم پڑھتے تھے، تو مجھے یاد ہے کہ بلا حضور 80s کے اواخر کی بات بتا رہا ہوں، پاکستان سے باہر کہیں ابھی ہمارا کوئی تنظیمی نیٹ ورک نہیں تھا، کوئی ادارہ کسی ملک میں نہیں تھا۔ تو آپ اس وقت طلبہ سے کبھی کبھی نشست کرتے، ساری جامعہ کے طلبہ کو اکٹھا کر لیتے، مصروفیت بڑی بڑھ چکی تھی۔ آپ ہمیں فرماتے کہ بیٹے دھیان سے پڑھا کرو، ایک وقت آئے گا میں نے آپ سے بڑے بڑے کام لینے ہیں۔ آپ میں سے کسی کو میں نے یورپ میں، امریکہ میں ڈائریکٹر بنا کے بھیجوں گا، کسی کو لندن میں بھیجوں گا، کسی کو فرانس میں بھیجوں گا، کسی کو جرمنی میں بھیجوں گا، کسی کو ڈنمارک میں بھیجوں گا۔ آپ اس وقت ایسی باتیں کرتے، اور ہم یہ باتیں سن کر ایک دوسرے کے چہروں کو تکتے کہ کیا ہماری شکلیں اس قابل ہیں کہ ہم ڈائریکٹر بن کے جائیں گے؟ اور آج وقت نے ثابت کر دیا کہ جو بات اس پردے کے اندر کی زبان سے نکلی تھی، آج دنیا کے 100 سے زیادہ ممالک کے اندر اتنا عظیم الشان نیٹ ورک ہے کہ صرف UK جیسے ملک کے بریڈ فورڈ شہر میں 5 ایکڑ زمین پر اسلامک سینٹر تعمیر ہو رہا ہے، تو یورپ کی دنیا کا سب سے بڑا اسلامک سینٹر۔ لندن سینما تھا جسے خرید کر اسلامک سینٹر بنا دیا، کینیڈا میں سکھوں کا گردوارہ تھا جسے اسلامک سینٹر بنا دیا، ایک UK جیسے ملک کے اندر درجن بار سے زیادہ ہماری عظیم الشان مراکز بنے۔ آپ فرانس چلے جائیں، جرمنی چلے جائیں، اسپین جائیں، اٹلی جائیں، یونان جائیں، ڈنمارک جائیں، ناروے جائیں، سویڈن جائیں، ہالینڈ چلے جائیں، یہ ساتھی یورپ کے ہمارے سابقہ امیر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ گواہ ہیں اس بات کی۔ اور میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں نا، سنی سنائی نہیں کر رہا، الحمدللہ اس بات پر بھی مجھے فخر ہے، جتنا شکر ادا کروں کم ہے، کہ وہ جو ہم ایک دوسرے کی شکلیں دیکھتے تھے کہ کیا ایسا ہوگا، تو مجھ جیسا نکما سا آدمی جو نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے، منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے 35 ممالک کا تو میں خود وزٹ کر چکا ہوں، اور یہ آنکھوں دیکھی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو۔ منہاج القرآن ایک دنیا کا نام ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ ڈاکٹر طاہر القادری جو کہتا ہے نا، اس وقت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی بات، مگر تھوڑا ہی وقت گزرتا ہے تو کیا آپ کے اینکر پرسنز ہوں، کیا آپ کے سیاسی لیڈرز ہوں، کیا آپ کے دینی مذہبی پیشوا ہوں، بس تھوڑا وقت گزرتا ہے، پھر ہر کسی کی زبان پر ایک ہی جملہ ہوتا ہے کہ طاہر القادری جو کہتا تھا ٹھیک کہتا تھا۔ کاش ہمیں اس کی باتیں وقت پہ سمجھ آنا شروع ہو جائیں۔ جس طرح ان کی زبان سے نکلنے والی ہر بات ثابت ہو رہی ہے نا، انشاءاللہ میرے مولا نے چاہا تو وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے جب اچانک آپ کی سماعتیں سنیں گی کہ اللہ نے اس مرد کلندر کی قیادت میں اس دھرتی پر مصطفی انقلاب کا سویرا بھی طلوع کر دیا ہے۔ یہ ہو جانا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی ہے، نہ اللہ بندوں کا محتاج ہے، نہ اس کا رسول محتاج ہے، نہ ایسی تحریکیں محتاج ہوتی ہیں، نہ ایسی قیادتیں محتاج ہوتی ہیں۔ اور میں پھر اعلیٰ وجہ البصیرت ایک بات آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں، یہ جو میں نے ایک انفرادیت بتائی نا کہ اس وقت روئے زمین پر اس دین کے غلبہ کے لیے جس کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا تھا، وہ کام اگر کوئی تحریک کر رہی ہے تو اس تحریک کا نام ہے تحریک منہاج القرآن، اس قیادت کا نام ہے ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ اور یہ دین کے غلبہ کا کام، انقلاب کا کام کو بچوں کا کھیل نہیں ہے، یاد رکھیں کہ گھر سے نکلیں ناک کی سیٹ پہ چلتے جائیں تو سیدھا سیدھا انقلاب آ جائے، اس کے لیے بڑے بڑے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، کبھی طائف کی وادی میں پتھر کھانا پڑتے ہیں، کبھی 3 سال شیب ابی طالب میں محصور بھی رہنا پڑتا ہے، کبھی مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا پڑتا ہے، ہجرت کرنا پڑتی ہے، کبھی جنگیں لڑنا پڑتی ہیں جن میں کبھی فتح ہوتی ہے کبھی شکست ہوتی ہے، کبھی کمزور شرائط پر معاہدے کرنے پڑتے ہیں جو بڑے بڑے لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آتے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، تب جا کر انقلاب کی منزل ملا کرتی ہے، قربانیوں کی تاریخ رقم کرنا پڑتی ہے۔ مگر جو میں خاص بات جس پر لا کے آج اینڈ کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، پاکستانی قوم کی اس وقت جو حالات ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، کم از کم مجھے کوئی شک نہیں ہے
کہ یہ قوم پر اس وقت اللہ کا عذاب ہے۔ جس طرح کے بدبخت حکمران ہمارے اوپر مسلط ہیں، اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ بہت بڑا عذاب ہے۔ مہنگائی نے کمر توڑ رکھی ہے، اخلاقیات کا جنازہ نکل گیا ہے تعالیٰ۔ دوسروں کے ساتھ تو کیا، بندہ اپنے ساتھ مخلص نہیں رہا ہے۔ اور اللہ عذاب کب بھیجتا ہے، میں اپنی بات تو بعد میں بتاتا ہوں، اور قرآن کیا کہتا ہے وہ بتاتا ہوں، مگر پچھلے دنوں میری نظروں سے فیس بک پر صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی ایک بات گزری۔ اس وقت میں نے صرف فیس بک پہ پڑھی تھی، اور کوئی 2 ہفتے پہلے لاہور میں نے کسی جگہ بات کی تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا رانا صاحب جب صوفی صاحب نے یہ بات کی تو میں اس مجلس میں موجود بھی تھا، اس کی تصدیق بھی ہو گئی۔ تو صوفی صاحب نے اپنی زندگی کے اندر فرمایا تھا اپنے مریدین میں بیٹھ کر کہ دعا کرو کہ ڈاکٹر طاہر القادری اس ملک کے حالات بدلنے کے لیے، اس قوم کو باہر نکلنے کے لیے آواز نہ دے، بلائے نہ۔ کسی نے پوچھا حضرت کیوں؟ فرمایا اگر ڈاکٹر طاہر القادری نے بلایا اور اس کی آواز پر یہ قوم نہ نکلی تو یہ قوم کبھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکے گی۔ اور یہ اللہ کا نظام ہے جو ختم نہیں ہوا۔ مجھے بتائیے یہ جو قرآن ہماری کتاب ہے، یہ کوئی قصہ کہانیوں کی کتاب ہے؟ ہماری تفریح طبع کے لیے تو نہیں کہانیاں اس میں لکھی ہوئی، ہدایت ہے اس میں۔ میں صرف ایک سورت کا ریفرنس دے رہا ہوں، سورہ اعراف کو پڑھیں، 59 نمبر آیت سے مضمون کا آغاز ہوتا ہے اور آگے 100 نمبر تک کا پڑھتے چلے جائیں۔ 4-5 رکوع مسلسل ملیں گے جس میں باری تعالیٰ نے فرمایا میں نے نوح علیہ السلام کو ایک قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے تکذیب کی، پھر میرا عذاب آیا اور پوری قوم کو نیست و نابود کر دیا۔ پھر میں نے ہود علیہ السلام کو بھیجا، شعیب علیہ السلام کو بھیجا، صالح علیہ السلام کو بھیجا، لوط علیہ السلام کو بھیجا، ذکر کیا باری تعالیٰ نے اپنا۔ میں بتا رہا ہوں 4-5 رکوع مل جائیں گے۔ کس طرح قوموں نے جھٹلایا، جب جھٹلایا تو پھر اللہ نے عذاب بھیجے، پوری بستیوں کو نیست و نابود کر دیا، الٹ کے رکھ دیا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ جو واقعات لکھے ہیں اللہ نے ہمارے انجوائے کرنے کے لیے لکھے ہیں کہ ہمیں بس انفارمیشن ملے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا؟ قرآن کا ایک ایک لفظ گیا، ایک ایک حرف بھی قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اور باری تعالیٰ نے یہ سب کچھ بیان کر کے، حفاظ بیٹھے ہیں، اہل علم بیٹھے ہیں، میں 2 آیتیں آگے پڑھ رہا ہوں جہاں باری تعالیٰ نے مضمون کو کلوز کیا، یہ سارے واقعات بیان کر کے آگے فرمایا افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، فرمایا کیا بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ رات کے وقت ان پر میرا عذاب آ جائے جبکہ وہ ابھی سو رہے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا اوامن اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، کیا بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اب بھی ان پر میرا عذاب آ جائے دن کے بعد جبکہ وہ کھیل کود میں مصروف ہیں؟ اللہ کا عذاب اب بھی آ سکتا ہے، مگر اللہ کا یہ اصول ہے وہ اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتا جب تک کسی قوم کی طرف پہلے اپنا نمائندہ نہ بھیجے۔ پہلے انبیاء آتے تھے، اب نبوت کا دروازہ بند، تو ضرورت تو آج بھی ہے نا کہ کوئی ہادی آئے، کوئی رہنما آئے، کوئی فزیکل سامنے آئے جو ہدایت کی طرف بلائے۔ اب وہ نمائندے کون ہوتے ہیں؟ ہر صدی کا مجدد وہ در حقیقت اس صدی میں اللہ اور اس کے رسول کا نمائندہ بن کر آتا ہے، اس کو نبی نہیں کہہ سکتے، نبوت کا دروازہ بند ہے، مگر ذمہ داریاں وہی ہوتی ہیں اس کے ساتھ۔ وہ قوم کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے آتا ہے، زوال کو عروج میں بدلنے کے لیے آتا ہے، اور جب قوم اس کو جھٹلاتی ہے تو جھٹلانے کے بعد پھر وہ قوم کبھی عذاب سے بچ نہیں سکتی۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے 75 دن اسلام آباد کی سڑکوں پر بیٹھ کر اس قوم کو بلایا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ قوم تک اس کی آواز نہیں پہنچی، قوم ہر روز شدت سے انتظار میں رہتی تھی کہ آج رات کو طاہر القادری کیا کہے گا۔ اور جب طاہر القادری بولتا تھا تو الیکٹرانک میڈیا کا ہر چینل سب نشریات بند کر کے صرف طاہر القادری کو سنواتا تھا۔ قوم سنتی تھی، گھر بیٹھ کے اپریشیٹ کرتی تھی، طاہر القادری زندہ باد، اچھی باتیں کر رہے ہو، مگر سوری آپ کے ساتھ نکلیں گے نہیں۔
جیت کے آ گئے تو ہم آپ کے ساتھ ہوں۔ تو جب قوم نے کوئی جھٹلایا تو پھر عذاب تو اس کا مقدر بن جاتا۔ بس دعا یہ کریں کہ اللہ اس عذاب کے پیریڈ کو جلدی گزار دے، اور جب عذاب آتا ہے نا تو بچنا وہی ہے کہ جس کا انکار کرنے سے عذاب آتا ہے، جو اس کے ساتھ جڑ جائیں اللہ ان کو بچا لیتا ہے۔ طوفان نوح آیا تھا نا تو بچے وہی تھے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے تھے۔ اب ساتھ کشتی میں سوار ہونا کیا ہے؟ میں علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، اس صدی کے اندر تحریک منہاج القرآن کی صحبت اور سنگت اور ڈاکٹر طاہر القادری کی صحبت اور سنگت، خدا کی قسم یہ کشتی نوح کی مانند ہے۔ جو اس فکروں کے دور میں اس کشتی میں سوار ہوگا، اس پردے کلندر کی کاس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، دست و بازو بنے گا۔ کرنا وہی ہے جو قیادت کہے گا۔ ابھی وہ نہیں کہہ رہے کہ سڑکوں پہ نکلنا، وہ نہیں کہہ رہے کوئی آپ نے احتجاج کرنا ہے، وہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی بڑا کام کرنا، نہیں، قیادت بہتر سمجھتی ہے کب کیا کہنا ہے۔ ابھی وہ کہہ رہے ہیں بس درس قرآن کیا کرو، حلقات درود قائم کیا کرو، مراکز علم قائم کرو، لوگوں کے شعور کو بیدار کرو، اور آپ خود قیامت تک انسانیت کے لیے جو ہدایت بننی ہے آگے وہ کام کر رہے ہیں جو قیامت تک امت کی رہنمائی کریں گی، جس کے لیے آپ نے قرآنی انسائیکلوپیڈیا، 28 جلدوں پر قرآن کی تفسیر، 45 جلدوں پر حدیث کا انسائیکلوپیڈیا، اور ابھی 19 فروری کو بھی قبلہ حضور نے فرمایا کہ بیٹے میں آپ کو وضاحت سے بتا نہیں سکتا، میرے ذمے کچھ کام ہیں بیٹے جن کو میں نے مکمل کرنا ہے، جو قیامت تک آگے امت کے کام آنے ہیں۔ لوگ رہنمائی لیں گے اسے، ان کو سمجھ آئے گی کیا کرنا ہے ہم نے دین کے غلبے کی۔ آپ کو دعوت دے رہا یہ منہاج القرآن کا سب سے بڑا امتیاز ہے کہ یہ تحریک آقا کے لائے ہوئے دین کے غلبہ کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ اس وقت اس تحریک کا دست و بازو بنا، دین کے غلبے کا کام انڈیویجولی کوئی نہیں کر سکتا، یاد رکھیں۔ اس کے لیے کوئی پلیٹ فارم چاہیے، کوئی تحریک چاہیے، کوئی قیادت چاہیے، اور وہ میں نے بتا دیا پلیٹ فارم منہاج القرآن ہے، قیادت ڈاکٹر طاہر القادری ہے۔ یہ تصور اس صدی میں کہیں اور نہیں آپ کو ملے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں منہاج القرآن باقی کام نہیں کرتا، منہاج القرآن باقی سارے دین کے کام بھی اس طرح کر رہا ہے کہ اس کی مثال بھی دور دور تک آپ کو دکھائی دے گی۔ کیا ویلفیئر کے کام، کیا دین کی تبلیغ کے کام، کیا کتابیں لکھنے کے کام، کیا تقریر کے کام، کیا اعتکاف کے کام، اور کیا آغوش، اور کیا یتیم بچیوں کی شادیاں۔ سیلاب آیا، ہر NGO اس وقت گھروں کو جا چکی ہے۔ واحد منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے جو سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے اب بھی گھر بنا بنا کے دینے میں مصروف ہے۔ 500 گھر ان لوگوں کو بنا کے منہاج القرآن دیتا۔ منہاج القرآن سارے کام کر رہا ہے، مگر الٹیمیٹ گول، منزل، مقصد وہ آقا کے دین کا غلبہ ہے، اور طاہر القادری کو منزل اس دن ملے گی جس دن امت مسلمان کی تقدیر کے فیصلے امریکہ اور واشنگٹن میں ہونے کی بجائے گنبد خضرا کے سائے پہ ہونا شروع ہوا۔ آج منہاج القرآن کی کشتی میں سوار ہونے کے لیے دیکھیے ہر چیز کے کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں۔ وہ ممبر بننے کے لیے، اس صحبت اور سنگت میں آنے کے لیے پہلا سٹیپ فارم فل کر کے باقاعدہ اس مشن کا رفیق بننا ہے، ممبر بننا ہے۔ یہاں سے آغاز ہوتا ہے، دروازہ کھلتا ہے، آگے تو پھر جو جتنا گڑ ڈالے گا اتنا ہی میٹھا ہوتا چلا جائے گا۔ اور واللہ یہ میں بتا رہا ہوں یہ سودا مفت میں مل رہا ہے۔ قبل اس کے کہ وہ دکان بند ہو جائے سودے والی، یا ہماری آنکھیں بند ہو جائیں، یہ سودا خرید لو۔ میں اپنوں کو بھی کہہ رہا ہوں، نئے مہمانوں کو بھی کہہ رہا ہوں۔ کبھی کبھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ زبیدہ خاتون اور خلیفہ ہارون الرشید تھے نا، دریا کے کنارے جا رہے تھے، اور حضرت بہلول دریا کے کنارے بیٹھے ریت کے گرودے بنا رہے تھے اور آوازیں لگا رہے تھے، آؤ جس نے جنت میں گھر خریدنا میرے ساتھ سودا کر لے۔ زبیدہ خاتون گئی، پوچھا بابا جی ایک گھر کی قیمت؟ فرمایا 10 درہم۔ اس نے 10 درہم نکال کے دیے، بابا جی نے لے کے دریا میں پھینک دیے، ریت کا بنا ہوا گھر گرا دیا، کہا جا مائی تیرا گھر جنت میں بن گیا۔ خلیفہ ہارون الرشید گھر تکتا نہیں دیتا رہا کہ عورتوں کی عقل ہی ایسی ہوتی ہے، بھلا ایسے بھی جنت میں گھر ملتے ہیں؟ وہ مجنون سا آدمی ہے، دریا میں پیسے پھینک دیے، یہ خوش ہے کہ مجھے جنت میں گھر مل گیا۔ بیچاری کیا کہتی، لوجیکلی کوئی جواب نہیں تھا۔ گھر پہنچے، رات کو سوئے، خلیفہ ہارون الرشید نے ایک خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھتا ہے کہ جنت کی سیر کر رہا ہے۔
اور سیر کرتے کرتے اس کی نظر ایک ایسے محل پر پڑی جس پر اس کی بیوی زبیدہ خاتون کا نام لکھا ہوا تھا۔ نام لکھا دیکھا، اندر جانے لگا، دروازے پہ فرشتے کھڑے تھے، انہوں نے گریبان سے پکڑ لیے، کدھر جا رہے ہیں؟ بیوی کا گھر ہے۔ انہوں نے کہا بیویوں کے گھر ادھر رہ گئے، یہاں تو جس کا گھر ہے وہی جائے گا۔ بس اس کی آنکھ کھلی اور اٹھتے ہی بیوی کے پاس گیا کہ چل آج پھر اسی بہلول کے پاس چلتے۔ وہ سمجھ گئی کہ کل تک تو تانے دے رہا تھا، آج خود جانے کی بات کر رہا ہے، وہ گڑبڑ ضرور ہوئی۔ کل وہ خود گئی تھی، آج خلیفہ اتر کے جاتا ہے۔ پوچھا بابا جی ایک گھر بیچو گے؟ فرمایا اسی لیے بیٹھا۔ پوچھا ایک گھر کی قیمت؟ فرمانے لگے ایک گھر کی قیمت ہے 10,000 دینار۔ یہ سنا تو چونک پڑے، بابا جی اتنی مہنگائی؟ وہ جلال میں آ کے فرمانے لگے کہ بات مہنگائی کی نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ کل والے گاہک بن دیکھے لے گئے تھے، آج والے گاہک رات دیکھ کر آئے۔ لوگوں میں نے بات ساری بتا دی ہے، یہ سودا بن دیکھے کر لو، یہ بڑا سستا مل رہا ہے۔ اور سودے ہمیشہ نہیں ملا کرتے، کبھی کبھی دکانیں بند ہو جاتی، کبھی سودا لینے والوں کی آنکھیں بند ہو جاتی۔ اس کشتی میں سوار ہونے سے اللہ دنیا کے فتنوں سے بچائے گا، قبر کے فتنوں سے بچائے گا، حشر کے فتنوں سے۔ میں انہی کلمات پر اکتفا کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں نا کہ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا۔